دنیا کے امیر ترین ملک آئرلینڈ میں آخر اب کوئی کیوں نہیں رہنا چاہتا؟ آئرلینڈ کا 70% نوجوان طبقہ دوسرے ممالک کا رخ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک وقت میں فاقہ کشی پر مجبور ملک کیسے دنیا کا امیر ترین ملک بنا۔ ناظرین، 5 ملین آبادی والے ملک آئرلینڈ کا شمار جی ڈی پی کے اعتبار سے دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران جب یورپ کے دیگر ممالک مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، تب بھی آئرلینڈ کی معاشی شرح نمو 5% کے قریب تھی۔ ایک وقت تھا جب آئرلینڈ کا شمار یورپ کے غریب ترین ممالک میں ہوتا تھا، لیکن چند ہی سالوں میں آئرلینڈ نے ایسی ترقی کی کہ امریکہ، یوکے اور قطر سے بھی امیر ہو گیا۔ 1845 سے 1849 تک آئرلینڈ میں بڑے پیمانے پر فاقہ کشی اور بیماری کا دور تھا۔ 1 ملین لوگ قحط کی وجہ سے مر گئے اور 1 ملین سے زیادہ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے، جس کی وجہ سے آئرلینڈ کی آبادی میں بہت زیادہ کمی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آئرلینڈ کی نسبت زیادہ تر آئرش امریکہ سمیت دیگر ممالک میں رہتے ہیں۔ 1922 میں آئرلینڈ کے آزاد ملک بننے سے پہلے آئرلینڈ برطانوی سلطنت کا حصہ تھا، جہاں آئرش لوگوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ آئرلینڈ 1922 میں برٹش امپائر کے کنٹرول سے آزاد ہو گیا، لیکن اگلے 50 سالوں میں بھی حالات نہ بدلے۔ 1973 کے بعد یہ یورپی یونین کا رکن بنا، جس کے بعد سے آئرلینڈ کی قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا۔ یورپی یونین کا رکن بننے سے مراد ہے کہ یورپی یونین کے تمام ممبران کو اپنا مال بیچا جا سکتا ہے اور صرف ایک ملک میں ٹیکس دینا ہوگا۔ آئرلینڈ نے اس قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اعلان کیا کہ یورپ میں کاروبار کرنے والی کمپنیز آئرلینڈ میں اپنے دفاتر کھولیں، جس کے بدلے میں نہ صرف ان سے کم ٹیکس لیا جائے گا بلکہ حکومت کی جانب سے سبسڈیز بھی دی جائیں گی۔ سستی قیمت پر دفاتر بنانے کے لیے زمین دی جائے گی۔ ان اقتصادی پالیسیوں نے کام کیا اور بہت سی بین الاقوامی کمپنیاں اپنا یورپی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کے لیے آئرلینڈ آنے لگی، جن میں ڈیل، مائکروسافٹ، انٹل جیسی بڑی کمپنیاں شامل ہیں۔ 1980 میں ایپل نے اپنا ہیڈ کوارٹر آئرلینڈ میں قائم کیا۔ آئرلینڈ کو پہلا عروج 1990 کی دہائی کے آخر میں ملا، جب سازگار ٹیکس پالیسیوں کے باعث غیر ملکی سرمایہ کاروں نے یہاں کا رخ کیا۔ ٹیکس فری پالیسیز بڑی بڑی کمپنیوں کو لبھانے لگی۔ آئرلینڈ میں دفاتر قائم کرنے کا مقصد ہائی ٹیکس ریٹ سے بچنا تھا۔ جلد ہی بڑے پیمانے پر آئرلینڈ میں بیرونی سرمایہ کاری آنے لگی۔ 1987 اور 2007 کے درمیان آئرلینڈ کی جی ڈی پی میں 229% اضافہ ہوا۔ آئرلینڈ کی معیشت سے 1995 سے 2007 کے درمیان تیزی سے ترقی کی۔ آئرلینڈ میں وقت کے ساتھ ساتھ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی گئی۔ صارفین کے اخراجات، تعمیرات اور کاروباری سرمایہ کاری میں اضافے کی وجہ سے جی ڈی پی میں اضافہ ہوا۔ 2004 میں آئرلینڈ کو دوسرا بوم اس وقت ملا جب یورپی یونین کے نئے رکن ممالک کے کارکنوں کے لیے اپنے دروازے کھولے۔ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی مسلسل سرمایہ کاری، ملازمتوں اور سیاحت میں اضافے، آئی ٹی کی صنعت کی ریویٹائلائزیشن کے باعث آئرلینڈ دنیا میں بھی توجہ کا مرکز بن گیا۔ آئرلینڈ کو کیلٹک ٹائیگر کہا جانے لگا۔ 2006 میں آئرلینڈ میں 90,000 سے زیادہ رہائشی یونٹس تعمیر کیے گئے۔ 2008 میں فائنینشیل کرائسس نے آئرلینڈ کو بھی متاثر کیا، تاہم آئرلینڈ نے ٹیکس ریٹ زیرو کر دیا۔ گوگل اور فیس بک نے بھی اپنا ہیڈ کوارٹر آئرلینڈ شفٹ کر لیے۔ آئرلینڈ پر ایسا وقت آ گیا کہ دنیا بھر سے پڑھے لکھے ہنرمند لوگ نوکریاں کرنے کے لیے آنے لگے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آئرلینڈ کا 70% نوجوان طبقہ ملک چھوڑنا چاہتا ہے۔ اوپر بیان کی گئی کسی چیز نے بھی آئرش شہریوں کی زندگی بہتر نہیں بنائی۔ جی ڈی پی کے مطابق تو آئرلینڈ بہت امیر ہے، لیکن یہاں تنخواہیں کئی ممالک سے کم ہیں۔ عام آدمی کی سالانہ آمدن کم بنتی ہے۔ بات کریں لوگوں کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی تو اس بات میں بھی آئرلینڈ بہت پیچھے ہے۔ دراصل آئرلینڈ میں غیر ملکی کمپنیاں کام کرتی ہیں جو اپنا منافع آئرلینڈ سے باہر لے جاتی ہیں۔ ان کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازمین بھی غیر ملکی ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی ٹیک کمپنیوں میں آئرش ورکرز کی تعداد بہت کم ہے۔ زیادہ تر آئرش ورکرز چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے ہیں، جہاں پر تنخواہیں بھی ٹیکس کمپنیوں کی نسبت بہت کم ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئرلینڈ کا نوجوان طبقہ دوسرے ملکوں میں جانے کا خواہش مند ہے۔
आयरलैंड में एक बहुत बड़ा मसला हाउसिंग का है। आयरलैंड में बेघरी का रिकॉर्ड बुलंदी पर है। रिहाइश की कमी के वसी असरात मुरतब हो रहे हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए खराब हाउसिंग पॉलिसीज की वजह से कंस्ट्रक्शन करना मुनाफा बख्श नहीं। आयरलैंड में घरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। घरों की सप्लाई डिमांड से बहुत कम है। किराए के एक घर को देखने के लिए लोग कतार में लग जाते हैं। आयरलैंड का हेल्थ केयर सिस्टम भी मुतासिर कुन नहीं। सेहत के अमले की तादाद बहुत कम है। आयरिश डॉक्टर्स अपनी तनख्वाहों के हसूल के लिए दीगर यूरोपीय ममालिक का रुख करते हैं। बच जाने वाले डॉक्टर्स पर वर्कलोड इतना ज्यादा हो जाता है कि मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। हाउसिंग मसाइल, कम तनख्वाहें, नौकरियों के मौके कम होने की वजह से आयरिश का नौजवान तबका यहाँ से हिजरत करना चाहता है। आयरिश नौजवान जिंदगी के बेहतर मयार की तलाश में दूसरे ममालिक का रुख करना चाहते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 2020 के आलमी बहरान ने आयरलैंड की माशियत को भी मुतासिर किया। इक्तसादी बंदिश के दौरान आयरलैंड की माशियत के कुछ हिस्से तरक्की करते रहे, जबकि दीगर हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मुस्तकबिल में जीरो टैक्स पॉलिसी को रिवर्ट करने पर आयरलैंड की GDP को नुकसान पहुंच सकता है। गैर मुल्की कंपनियों ने दोबारा अपने ममालिक का रुख किया तो आयरलैंड की माशियत बुरी तरह मुतासिर होगी। टैक्सेस बढ़ाने पर आयरलैंड को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद मुल्क में मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं।